الشريعة غيث سح وابله، فافتر قلب الفتى غضا وريانا. لله در امرئ أفنى شبيبته، يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا. علم الشريعة غيث سح وابله، فافتر قلب الفتى غضا وريانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و امامنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اجمعین، وبعد. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی ہم اخلاقیت اور معاشرت پر الہادیت کے اور سیکولرزم کے اثرات یہ پڑھ رہے تھے. اور اسی حوالے سے ہم نے یہ بات کی کہ ہم یورپ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہاں پر الہادیت نے اپنے پنجے گڑائے اور کس طرح وہاں الہادیت کو فروغ ملا اور کس طرح ان کے معاشرے میں الہادیت پھیلی. اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب بھی کوئی فلسفہ یا کوئی نظام حیات لوگوں کے اندر پھیلایا جاتا ہے تو پہلے اس علاقے کے، اس ملک کے، اس معاشرے کے جو ذہین افراد ہوتے ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، جو لوگوں کو مینیج کرتے ہیں، پہلے ان کو اس معاملے کے اندر پھنسایا جاتا ہے، انہیں اپنا ہم نوا بنایا جاتا ہے. اور یہی طبقہ پھر معاشرے کی تعلیم اور ابلاغ کے تمام ذرائع پر قابض ہوتا ہے. اور پھر یہ ایلیٹ کلاس اس فلسفے کو، اس نظام کو، اس کو قبول کرتی ہے اور پھر اسے عوام الناس تک پہنچاتی ہے. اور عوام ہر معاملے میں اسی اشرافیہ کے تحت ان کے تابع ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں، ہم نے گھی کون سا کھانا ہے، ہم نے صابن کون سا لگانا ہے، ہم نے شیمپو کون سی یوز کرنی ہے، ہم نے کریم کون سی لگانی ہے، ہم نے کپڑے کون سے پہننے ہیں، ہم نے کلرز، فیشن، ڈرامے، فلمیں، ہم نے ہر چیز کون سی دیکھنی ہے، یہ ہمارا ٹی وی، ہمارا اشراف، ہمارا جو ایلیٹ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے. عوام ہر معاملے میں اس ایلیٹ کلاس کے تابع ہوتی ہے، اس لیے وہ دل و جان سے قبول کرتے ہیں جب ہمارے سامنے ایسی کوئی چیز آتی ہے. جسے میں نے کل مثال دی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ ایکٹریسز کے کپڑے اونچے ہو گئے تو ہمارے کپڑے بھی اونچے ہو گئے. ہم نے دیکھا کہ لمبی قمیضیں پہننی شروع کر دی ہیں تو ہماری قمیضیں بھی لمبی ہوگی. ہم نے دیکھا کہ ٹرینڈ جو ہے وہ بڑی مونچھوں کا آ گیا ہے تو بڑی مونچھیں رکھنی شروع ہو گئی. ہم نے دیکھا کہ ٹرینڈ کلین شیپ کا آ گیا تو کلین شیپ کرنی شروع کر دی. اہل مغرب میں الہادی نظریات کے فروغ میں جن ذہین افراد نے حصہ لیا، اخلاقی اعتبار سے کوئی گڑے پڑے لوگ نہیں تھے. انہوں نے خود کو انسانی اخلاق کے علمبردار کی حیثیت سے پیش کیا. اور جدید دور میں جو الہادی تحریکیں ہیں انہوں نے اپنا نام انسانی تحریکیں رکھ لیا ہے، ہیومنسٹ، اور خود کو وہ اخلاقیت کا، انسانیت کا چیمپئن سمجھتے ہیں. جو کونسل فار سیکولر ہیومنزم کے جو بانی ہیں پال کرٹنر، وہ اپنی تحریروں میں لکھتے ہیں کہ ہمیں تیسری جنگ کی طرف جو لڑنا ہے وہ انسانی اخلاقیات کی جنگ ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاقی انقلاب ہی انسانیت کے مستقبل کی ضمانت ہے، اور یہی آخرت کی نجات یا جنت کے عقیدے کے بغیر انسان کو بہتر بناتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اخلاقی اقدار کو
مشاہدے اور دلائل کی بنیاد پر پرکھیں اور نتائج کی روشنی میں ہم اپنی اخلاقی اقدار میں تبدیلیاں کرنے پر تیار رہیں۔ ہمارا جو عالمی جو ہیومنسٹ مینیفیسٹو ہے سن 2000 کا، اس میں زور دیا گیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سیارہ زمین پر ہر انسان بالکل برابر کی حیثیت رکھتا ہے، اور اخلاق کے ساتھ ساتھ ہماری وابستگی یہ ہے کہ عالمی برادری میں ہر فرد کو اس کے حقوق ملیں، اور ہم مشترکہ گھر کے یعنی اس زمین کی مشترکہ طور پر حفاظت کریں، اور انسانی اخلاقیات کے جو فرد ہیں وہ آزاد ہوں، پرائیویسی کے حق کے ساتھ، انسانی آزادی کے ساتھ، اور سماجی انصاف کی ہم ضمانت دیتے ہیں، اور اس کا تعلق پوری انسانیت کی فلاح و بہبود کے ساتھ ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنے اچھے بیان ہیں، لیکن ان کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ ان فلسفیوں نے انسانی حقوق اور انسانی اخلاق کو اپنے فلسفے میں بڑی جگہ دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان ممالک کے عوام میں اخلاقی شعور نسبتاً بہتر ہے۔ وہاں کے لوگ عموماً جھوٹ کم بولتے ہیں، اپنے کاروباروں میں بددیانتی سے اجتناب کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احساسات جو ہے وہ کم کرتے ہیں، فرد کی آزادی کا احترام کرتے ہیں، جانوروں کے حقوق کا خیال کرتے ہیں، یتیموں اور اپاہجوں کے لیے وہاں منظم ادارے موجود ہیں، قانون کا احترام کرتے ہیں۔ ان کی سوچ جو ہے وہ معقولیت پر مبنی ہوتی ہے، اسی طرح سے عقل اور دانش کی بنیاد پر اپنے نظریات کو تبدیل کرنے پر تیار رہتے ہیں۔ آپ ان کو ان کی غلطی بتائیں وہ مان لیتے ہیں۔ ایک دوسرے کو مذہبی طور پر آزادی دی جاتی ہے، ایک دوسرے کا وہ احترام کرتے ہیں، اور محض اختلاف رائے کی بنیاد پر ایک دوسرے کو وہ کافر نہیں کہتے، گولی نہیں مارتے، اور علم و دانش کا دور دورہ ہے، اشیاء خالص ملتی ہیں، جبر اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اخلاقی لحاظ سے یہ لوگ فرشتے بن گئے ہیں، بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ ان میں بہت سی اخلاقی قباحتیں، برائیاں، خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ لوگ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، جو جنسی بے راہ روی ہے وہ عام ہے، اور ان کی اکثریت طرح طرح کے نشوں کے اندر سکون تلاش کرتی ہے۔ ان میں تشدد کا جو رجحان بہت بڑا ہوا ہے، بالخلوص ان کے اخلاقی معیار اپنی قوم کے افراد کے لیے کچھ اور ہیں، باقی دنیا کے لیے کچھ اور ہیں۔ نیشنلزم کا جذبہ بہت طاقتور ہونے کی وجہ سے یہ لوگ اپنی قوم کے افراد کے لیے تو ریشم کی طرح نرم ہیں، اور وہاں پر ہر اصول کی پیروی کرتے ہیں، ہر اخلاق کی پیروی کرتے ہیں، لیکن جب کسی دوسری قوم، دوسرے معاشرے کی بات ہوتی ہے تو انسانی حقوق کے تمام سبق بھول جاتے ہیں۔ آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ کو آج کل انٹرنیٹ پر ایک بار بار شکل دکھائی جا رہی ہوگی کہ یہ ایک امریکن ایکٹر ہے، فنکار ہے، اور یہ جناب جب فلسطین میں غزہ میں اٹیک ہو رہے تھے تو یہ بڑا خوش تھا اور بڑا کہہ رہا تھا کہ ان کو تباہ کر دو، ان کو برباد کر دو، معافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کے بچوں کو بھی مار دو، ان کے بڑوں کو بھی مار دو، یہ بھی کر دو، بڑا خوش تھا۔ اور جب بھائی صاحب کے اپنے گھر کو آگ لگی تو رو رہا تھا۔ تو اخلاقی اقدار یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتے بن گئے۔ اپنے انسانی حقوق اور انسانی آزادی کی بات کرنے والے یہ لوگ جب فلسطین، کشمیر، بوسنیا اور اس طرح کے علاقوں کا نام آتا ہے تب ان کی آنکھیں اور اس انسانی حقوق کے سارے جو معاملات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ جب یہ الہادی نظریات اہل مغرب سے نکل کر مشرقی قوموں کے پاس آئے تو اشرافیہ کے جس طبقے نے انہیں قبول کیا، بدقسمتی سے وہ اخلاقی اعتبار سے نہایت پست تھا وہ طبقہ، اور اس طبقے کے زیر اثر عوام الناس وہ عملی اعتبار سے الہادیت کی طرف مائل ہوئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اخلاقی حدود کو پھلانگ کر وحشت اور درندگی کی بدترین داستانیں قائم کر دی۔ اگر ہم پاکستان بننے کے بعد ان مظالم کا جائزہ لیں تو جو خود کو مسلمانوں نے ہندوؤں، سکھوں کے ظلم و ستم سے بچ کر آنے والے اپنے مسلمان بھائیوں پر جو ظلم کیے، تو ہمیں صحیح معنوں میں الہادیت کا اثر نظر آئے گا۔ دور جدید میں اس کا اندازہ محض
آپ اخبار پڑھ لیں، آپ کو ہو جائے گا روز کتنے قتل ہو رہے ہیں، کتنی لڑکیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، کتنے بچوں کو زنا کی کر کے مارا جا رہا ہے، کتنے اغوا برائے تاوان ہو رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مغربی ملحدین کی جو برائیاں ان میں تھیں، وہ برائیاں تو مسلمانوں نے پوری طرح اختیار کر لی ہیں، لیکن مغربی ملحدین کی جو اچھائیاں تھیں اس کا تعلق ہمارے ساتھ دور دور تک نہیں ہے۔ تو الحاد کے معاشرتی اثرات میں ایک بڑا واضح اثر وہ خاندانی نظام کا خاتمہ اور فری سیکس کا فروغ ہے۔ جنسی زندگی کے متعلق آداب انسان کو انبیاء کرام علیہ السلام نے ہی بتائے ہیں، اور اسی زمن میں ہر قسم کی بے راہ روی کا اختیار بے راہ روی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، خاتمہ ہو جاتا ہے اس کا۔ مذہب ہمیں بتاتا ہے یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بانجی ہے، یہ بھتیجی ہے، یہ خالہ ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ جب ایک شخص مذہب کا ہی انکار کر دے گا تو اس کی راہ میں کون سی رکاوٹ ہے جو اسے دنیا کی کسی بھی عورت سے آزادانہ جنسی تعلق قائم کرنے سے روک سکے گا؟ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ پھر ماں، بہن، بیٹی، اس کے تقدس کو پامال کر بھی لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ اور پھر اس کے بعد اگر نئی نئی لذتوں کی تلاش میں مرد مردوں کے پاس جائیں، عورتیں عورتوں کے پاس جائیں، یا سلیکون کی لڑکیاں بنوائی جائیں، پھر اس میں کیا برائی ہے؟ اگر آپ کا ذہن صرف خود کو مطمئن کرنے کے لیے آپ ایک فری سیکس معاشرہ ہی بنانا چاہتے ہیں اپنے معاشرے کو، تو بھی پیچھے کیا بچے گا؟ تو الحاد کا یہ وہ اثر ہے جسے مغربی معاشروں میں پوری طرح فروغ حاصل ہوا۔ دور غلامی میں خوش قسمتی سے مسلم دنیا الحاد کے اثرات سے بڑی محفوظ رہی، لیکن 20ویں صدی کے روبوں میں میڈیا کے فروغ سے اب یہ اثرات ہمارے معاشرے میں بڑی سپیڈ کے ساتھ سرایت کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں یہ فری سیکس پھیل رہا ہے وہاں اس کے نتیجے میں ایک طرف تو ایڈز سمیت بہت سی بیماریاں جس میں کینسر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، یہ پھیل رہی ہیں، اور دوسری طرف خاندانی نظام کا خاتمہ ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں نہ کوئی بچوں کی پرورش کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہے، نہ کوئی بوڑھوں کی خبر گیری کرنے کو تیار ہے۔ کڈز ہوم الگ ہیں، یہ کڈز ہوم میں پلنے والے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو اسی بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بچے یہاں پہنچے تھے، پھر یہ ذمہ داریاں قبول نہیں کرتے۔ مکافات عمل کے نتیجے میں جب یہ لوگ بوڑھے ہوتے ہیں تو پھر ان کی خبر گیری کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اور اچھے اولڈ ہوم میں داخلہ بھی اسی کو ملتا ہے جس کی اولاد کچھ فرما بردار ہو اور اس اولڈ ہوم کا خرچہ اٹھا سکے۔ ان کی زندگی اب کڈز ہوم سے شروع ہو کر اولڈ ہوم پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ تو معاشی اور معاشرتی اعتبار سے الحاد نے مسلم معاشروں کو جس اعتبار سے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ ہے دنیا پرستی کا فروغ۔ ہمارے ہاں فری سیکس تو عام نہیں ہو سکا، ہمارے ہاں بوڑھوں کی اور بچوں کی یہ کڈز ہوم اور یہ جو اولڈ ہوم ہے یہ تو نہیں اتنے زیادہ بن سکے، لیکن دنیا پرستی کو بڑا فروغ مل گیا۔ دنیا پرستی کا جو فلسفہ ہے مغربی اور مسلم دونوں علاقوں میں پوری آب و تاب کے ساتھ پھیلا اور پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا۔ جب انسان عملی اعتبار سے آخرت کی زندگی کا انکار کر دے گا، یعنی اس کے تقاضوں کو مکمل طور پر فراموش کر دے، تو پھر دنیاوی زندگی کی اس کی جو سرگرمیوں کا جو منبع ہے وہ کیا بن جاتا ہے کہ بھائی دنیا ہی دنیا ہے نا، کل کس نے دیکھی ہے؟ آج مٹھا تھے کل کون ڈٹھا؟ تو مغربی معاشرے پر تو کسی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اپنے گھر کے اندر دیکھنا ہے۔ ہمارے اپنے معاشرے میں جس طرح دنیا پرستی کی یہ ایک بھیڑ چال شروع ہو چکی ہے، اب ہماری پستی کی انتہا ہے کہ ایک طرف تو ایسے لوگ ہیں جن کی اخلاقی تربیت بہت ناقص ہے، وہ ہر طرح کے جرائم میں مبتلا ہے، لیکن ان کے برعکس ایسے لوگ جن کی اخلاقی قدریں کافی حد تک قائم ہیں، دنیا پرستی کے مرض میں وہ کس حد تک مبتلا ہو چکے ہیں، اس بات کا اندازہ صرف ان کی
24 घंटे की मसरूफियात से लगाया जा सकता है। हमारे आम जो तालीम याफ्ता लोग हैं, जिनकी इखलाकी सतह मुआशरे के आम अफराद से बुलंद है, रोज़ाना सुबह उठते हैं, अपने दफ्तर या कारोबार की तरफ चले जाते हैं, दुकान पे गए दुकान खोली, दफ्तर गए दफ्तर खोला। अब इनमें से बहुत कम अफराद ऐसे होते हैं जो दफ्तरी औकात के बाद फ़ौरन वापस आ जाते हैं। ज़्यादातर क्या है, ज़्यादातर ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की के लिए लेट सिटिंग्स का रुझान जो है बढ़ता जा रहा है, ओवर टाइम्स का। और आम तौर पर लोग जो है वो 8-9 बजे दफ्तर से उठते हैं, उसके बाद घर आए, खाना खाया, टीवी देखा, अहले खाना से गुफ्तगू की, और 11-12 बज गए, सोते सोते 1 या 2 बज गए, और बिलअमूम जो है सुबह की नमाज को छोड़कर लोग 7 बजे तक बेदार होते हैं। फिर वही दफ्तर। और छुट्टी का दिन जो होता है वो अमूमन हफ्ता इतवार का जो दिन होता है, अमूमन पूरे हफ्ते की नींद पूरी की जाती है, और घर के जो मामलात हैं उसके लिए जो घर के काम होते हैं, जो छुट्टी वाले दिन रखे होते हैं, उसमें कर लिया, सारा दिन गुजरते गए। अब ज़रा यहाँ पर ये बताएं कि हमने अल्लाह को राज़ी करने के लिए, दीन सीखने के लिए, अपनी अखलाकी हालत को बुलंद करने के लिए, दीन के तकाज़े पूरे करने के लिए कितना वक्त निकाला? कुछ भी नहीं निकाला, हमें पता ही नहीं है, इल्म ही नहीं है, हमारे ज़हन में बात भी नहीं है कि मैंने दीन के लिए भी वक्त निकालना है। और हमें जो तसल्ली दी जाती है और ये बात कह दी जाती है कि रिज़्क़ हलाल कमाना भी ऐन इबादत है। अब वो ऐन इबादत के चक्कर में जो फ़राइज़ हैं, जो अल्लाह ने फ़र्ज़ किए थे, फ़र्ज़ नमाज़ों का पता नहीं है, रोज़े बहुत सी अक्सरियत नहीं रखते, ठीक है, ज़कात का उन्हें इल्म ही नहीं है कि ज़कात भी देनी है, और जिसको नमाज का नहीं पता, रोज़े का नहीं पता, वो हज करने के लिए जाएगा। तो अफ़सोस ये है कि इस तरक्की को हासिल करने के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की जो है 20 से 25 साल तक काम देगी, और हम लामहदूद सालों पर मुहीत आखिरत की ज़िंदगी को नज़रअंदाज किए हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई शख्स अपने कारोबार में 20 रुपये मुनाफे की कमाने की धुन में अरबों रुपए के सरमाए का नुकसान कर ले, और फिर दरिया की तह में पड़े हुए 1 रुपये के सिक्के को हासिल करने के लिए लाख रुपए की दौलत जो है वो फेंक कर दरिया में छलांग लगा दे। ये मुस्लिम मुआशरों पर जो इल्हादियत का असर था, जिसका आज सबसे बड़ा शिकार हो पड़े हैं कि हमारे अंदर दुनिया परस्ती आ गई। आप किसी भी दुकानदार से पूछ ले, हाँ भाई क्या रूटीन है, वो आपको सेम रूटीन बताएगा जी, सुबह 9 बजे दुकान खोलता हूँ, रात को 10 बजे घर जाता हूँ, मैं तो कहीं बाहर नहीं जाता, अंदर नहीं जाता, मेरा तो कोई दोस्त अहबाब नहीं है, टाइम ही नहीं है। अच्छा, उससे आप पूछेंगे जी आपने कुरान का कभी तर्जुमा पढ़ा हो? नहीं। हदीस पढ़ी हो? नहीं। नमाज पढ़ते हैं जी, कभी कभी पढ़ लेते हैं, जुम्मा पढ़ लेते हैं। ईद पढ़ने कभी गए हो जी? ईद के दिन तो दुकान खोलनी होती है। रमजान में कभी तरावियाँ पढ़ी हो जी? वो तरावियों का टाइम तो नहीं मिलता, क्योंकि वो फर्ज नमाज पढ़ के घर आ जाते हैं, वो दुकान खोलनी होती है। हमें दुनिया परस्ती के पीछे इस कदर लगा दिया गया है कि हम जुम्मा पढ़ने भी जाते हैं तो जमात खड़ी होने से चंद लम्हात पहले, आप जुम्मा पढ़ने जाएं, जब इमाम साहब जुम्मा शुरू करेंगे, आप जुम्मा पढ़ने जाएं, जब इमाम साहब जुम्मा शुरू करेंगे तो आपको सिर्फ चंद लोग मिलेंगे। मैं जुम्मा पढ़ाने गया तो पहली सफ में जब जुम्मे का टाइम हुआ तो सिर्फ 4 लोग मौजूद थे। उनमें से एक उस मस्जिद का इमाम था, एक इंतजामिया का बंदा था, 2 बंदे बाहर से आए हुए थे, और तकरीबन 2 लोग वज़ू कर रहे होंगे जब जुम्मा शुरू करवाया। पौना घंटा बोलने के बाद तकरीबन कोई 20-22 लोग तकरीबन, क्योंकि मस्जिद की 5-6 सफ़े थी और हर सफ़ के अंदर तकरीबन 4-4 5-5 लोग बैठे हुए थे, तो तकरीबन 20-22 लोग मौजूद थे। और जब जुमा की नमाज खड़ी होने में 2-4 मिनट रह गए, जब आखिरी खुतबा बयान कर रहा था, तो इस 2-4 मिनटों के दरमियान वहाँ पर तकरीबन 200 से 250 लोग जमा हो गए। क्यों? मस्जिद बाजार में थी, ज़्यादातर लोग दुकानदार थे, और जैसे ही ये नज़र आया कि इमाम साहब खामोश हो गए हैं और अब दूसरा खुतबा शुरू होने वाला है, तो उसका मतलब है कि इमाम साहब अब जो है वो, इमाम साहब की बारी नमाज पढ़ाने की आने वाली है, तो फौरी तौर पर आवाज़ दे दी गई, फौरी तौर पर, कि यार वो जुमा खत्म हो चुका है, निकलो।
فوراً سارے کے سارے جو ہیں وہ پہنچ گئے۔ تو یہ ہماری اخلاقی پستی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دنیا پرستی جو الہادیت نے ہمارے ساتھ جوڑ دی ہے، اور کہ ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کے پیچھے پڑنا غلط نہیں ہے، لیکن جو اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے اوپر فرائض مقرر کیے ہیں، جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دین شریعت اتاری ہے، اس کو کس نے سمجھنا ہے؟ اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے ہوں، موت ہماری مدینے میں ہو، قبر ہماری جنت البقیع میں بنے، اور قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے کہا جائے تو وقت نہیں ہے۔ بیٹے ہمارے جو ہیں جب ہم مر جائیں تو بیٹے ہمارے پیچھے سے جو ہیں وہ ٹرک بھر بھر کے ثوابوں اجروں کے بھیجیں، ثوابوں کے بھیجیں، اور ہم خود تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا۔ خود ٹائم اس لیے نہیں ہے کہ دکانداری بھی تو کرنی ہے نا، یہ بھی تو، اب دیکھیں جی پیٹ بھی تو ساتھ لگا ہوا ہے نا، اب پیٹ کے لیے تو کام کرنا ہی ہے، ابھی پیٹ کے لیے کام کرنا ہے، لیکن دنیا میں صرف پیٹ کے لیے ہی تو نہیں ہے۔ اگر اس پیٹ کو اللہ پر چھوڑا ہوتا اور اس پیٹ کے پیچھے نہ بھاگے ہوتے، اللہ رب العزت کے معاملات کے پیچھے بھاگے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ اس پیٹ کی ضرورت کو خود ہی پورا کر دیتا، اور اتنا رزق تمہیں مل جاتا جیسے تم اس پیٹ کی خدمت جتنی بنتی ہے اتنی کر سکو۔ لیکن ہم نے کیونکہ دنیا کا جو مطمع نظر بن گیا، وہ بن ہی یہ پیٹ گیا، تو پھر جناب ظاہر بات ہے جب پیٹ کے پیچھے بھاگیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بھی بھاگتے رہے، ٹھیک ہے لگے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور الہادیت کا جو ہمارے معاشروں پر جو اثر پھیل رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ دور کر دے۔ انشاءاللہ کل جو ہے الہاد کی جو سائنسی اساسات ہیں ان پر بات کریں گے، اور 19ویں اور 20ویں صدی میں جو کہ الہادیت کا عروج کا دور ہے اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ علم الشريعة غيث سح وابله، فافتر قلب الفتى غضا وريانا، لله در امرئ أفنى شبيبته، يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا.